آج ہم آپ کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بتانے والے ہیں، جسے سننے کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ اس واقعے کو پورا ضرور سنیے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہونے والے ظلم و ستم کا۔ جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا اور پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مالک کس طرح ان پر ظلم کیا کرتا تھا۔ آپ کو تپتی زمین پر لٹا دیا جاتا تھا جو کہ تانبے کی طرح گرم ہوتی تھی۔ اس کے بعد آپ کے اوپر ایک بڑا سا پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کس طرح سے آپ کے پیروں میں رسی ڈال کر مکہ کی گلیوں میں گھمایا جاتا تھا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس واقعے کو پورا ضرور سنیے گا اور اسے لوگوں تک بھی پہنچائیے گا۔ ایک رات اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شہر کی ایک گلی سے گزر رہے تھے۔ تبھی آپ نے ایک گھر سے کسی آدمی کی رونے کی آواز سنی۔ آواز میں اتنا درد تھا کہ آپ اس شخص کے پاس جانے سے خود کو روک نہیں پائے۔ آپ اس گھر کے اندر گئے تو دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ حبشی تھا، وہ چکی پیس رہا تھا اور رو رہا تھا۔ یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رونے کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ میں ایک غلام ہوں، سارا دن اپنے مالک کی بکریوں کو چراتا ہوں، شام کو تھک ہار کر جب گھر میں آتا ہوں تو میرا مالک مجھے ایک گیہوں کی بوری پیسنے کے لیے دے دیتا ہے، جس کو پیسنے میں مجھے ساری رات لگ جاتی ہے۔ میں اپنی قسمت پر رو رہا ہوں کیونکہ میں بھی تو ایک انسان ہی ہوں، میرا جسم بھی تو آرام مانگتا ہے، مجھے بھی تو نیند ستاتی ہے، لیکن میرے مالک کو مجھ پر ذرا بھی ترس نہیں آتا۔ کیا میری قسمت میں اسی طرح سے رو رو کر ہی زندگی گزارنا لکھا ہے؟ تو یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا مالک میری بات کو نہیں مانے گا، لیکن میں تمہاری کچھ مدد کر سکتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سو جاؤ، میں تمہاری جگہ چکی پیس دیتا ہوں۔ یہ سن کر وہ غلام بہت خوش ہوا اور شکریہ ادا کر کے سو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات بھر جاگ کر اس غلام کے بدلے چکی پیستے رہے۔ دوسرے دن پھر آپ نے ایسا ہی کیا۔ اسی طرح سے آپ نے کچھ دنوں تک اس غلام کی جگہ خود چکی پیستے تھے، رات بھر چکی پیستے اور صبح آپ اپنے گھر کو چلے جاتے۔ ایک رات جب آپ اس غلام کے پاس پہنچے تو غلام نے پوچھا کہ آپ کون ہو اور میرا آپ اتنا خیال کیوں کر رہے ہو؟ ہم غلاموں سے نہ تو کسی کو کوئی ڈر ہے اور نہ ہی کوئی فائدہ ہے۔ یہ سن کر پیارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ سب میں انسانی ہمدردی کی وجہ سے کر رہا ہوں، اس کے علاوہ مجھے تم سے کوئی غرض نہیں ہے۔ اس غلام نے پھر پوچھا کہ آپ ہو کون؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے سنا ہے کہ مکہ شہر میں ایک شخص ہے جو خود کو اللہ کا نبی کہتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے سنا ہے، اس کا نام محمد ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میں وہی محمد ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر آپ ہی وہ محمد ہیں تو مجھے بھی اپنا کلمہ پڑھا دیجیے، کیونکہ بے شک آپ اللہ کے نبی ہو۔ اس کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے۔ اس کے بعد یہ بات جب حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مالک کو پتہ چلا کہ میرے غلام نے محمد مصطفیٰ کا کلمہ پڑھ لیا تو اس نے اس غلام یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے سے بھی زیادہ دکھ اور تکلیف دینا شروع کر دیا۔ حضرت عصار بن صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں رہنے والا تو مدینے کا تھا، لیکن ایک بار جب میں مکہ گیا تو دیکھا کہ ایک کالے رنگ کے شخص کو کھجور کی رسی میں کچھ لوگوں نے باندھ کر رکھا ہے اور مکہ کی گلیوں میں اسے گھسیٹ رہے ہیں۔ پھر میں ان کے پاس گیا اور ان سے پوچھنے لگا کہ یہ شخص کون ہے اور تم اس پر اتنا ظلم کیوں کر رہے ہو؟ اسے تم کس گناہ کی سزا دے رہے ہو؟ تو پھر لوگوں نے ان سے کہا کہ اس کا نام بلال ہے، یہ کھاتا ہمارا ہے اور کلمہ مصطفیٰ کا پڑھتا ہے، ہم اس کو مصطفیٰ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لوگ جیسے جیسے اس کو گھسیٹ رہے تھے ویسے ویسے اس کی زبان سے آہٹ آہٹ کی آواز تیز ہوتی جا رہی تھی۔ وہ لوگ اس غلام پر بہت ظلم کر رہے تھے، کبھی اس کے ہاتھ پیر پکڑ اسے زمین پر گرا دیتے تھے تو کبھی اس کے سینے پر بڑا سا پتھر پٹک رہے تھے تو کبھی اس حبشی غلام کے ہاتھوں میں بیڑیاں ٹھوک رہے تھے تو کبھی اس کی زبان پر گرم کوئلے رکھ رہے تھے تو کبھی ان کے پاؤں میں رسی ڈال کر ان کو گھسیٹ رہے تھے۔ اس حبشی غلام کا پورا جسم لہو لہان ہو چکا تھا مگر پھر بھی وہ غلام مسکرا رہا تھا۔ اتنے میں ایک شخص نے کہا کہ اے بلال، یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ لوگ تم پر اتنا ظلم کر رہے ہیں اور تم ہو کہ مسکرا رہے ہو؟ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ اے شخص، اگر تم بازار میں مٹی کا پیالہ بھی خریدنے جاؤ گے تو اس کو بھی تم ٹھوک کر دیکھو گے کہ کہیں یہ کچا تو نہیں ہے۔ اسی طرح سے میرا اللہ بھی دیکھ رہا ہے کہ کہیں بلال کچا تو نہیں ہے۔
मेरी खाल भी उधेड़ दिया जाएगा तो भी मैं हक की सदा बुलंद करता रहूं। इसी तरह से हज़रत अबू बकर सिद्दीकी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक दिन मैं मक्का की गली से गुजर रहा था कि अचानक मैंने किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनी। आवाज़ में इतना दर्द था कि उसे सुनकर बेचैन हो गया और उस आवाज़ की तरफ चल दिया। जाकर एक तरफ खड़ा हो गया। फिर मैंने देखा कि एक काले रंग के आदमी को 5 लोग मिलकर बड़ी बेरहमी से मार रहे हैं। 4 लोगों ने उसके हाथ और पैर पकड़ रखे हैं। उसको उठाते हैं, फिर ज़मीन पर गिरा देते हैं, फिर उठाते हैं, फिर ज़मीन पर गिरा देते हैं और वो 5वां अपने हाथ में बड़ा सा पत्थर लिए हुए खड़ा है। जैसे ही वो चारों लोग उसको ज़मीन पर पटकते हैं तो वो 5वां शख्स उस पर बड़ा सा पत्थर डाल देता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि ये मंज़र देखकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं उनके पास गया। मैंने देखा कि वो गुलाम पूरी तरह लहूलुहान था। उसका पूरा जिस्म लहू से तर था, लेकिन फिर भी वो हक की सदा लगा रहा था। मैंने उनसे कहा कि ऐ लोगों रुको, तुम क्यों इस गरीब को मार रहे हो? उन लोगों ने कहा कि हम इसे मारेंगे और बहुत मारेंगे क्योंकि ये खाता हमारा और कलमा मुस्तफ़ा का पढ़ता है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि छोड़ दो इसे और मुझे बेच दो। उन लोगों ने सोचा कि हम इसे इतनी ज़्यादा कीमत बता देते हैं कि ये यहाँ से चला जाए, फिर हम इस पर और जुल्म करेंगे। यही सोचकर उन 5 ने उस गुलाम की इतनी बड़ी कीमत बोल दी। ये सुनकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि अगर तुम इसकी दुगनी कीमत भी बोलते तो भी मैं इस शख्स को यहाँ से लेकर ही जाता। ये सुनकर उन लोगों ने कहा कि आखिर ऐसा क्या है इस काले रंग के गुलाम में जो तुम इतनी ज़्यादा कीमत पर तुम इसे खरीद रहे हो? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि तुम नहीं समझोगे, पूरी दुनिया देखेगी, यही गुलाम जन्नत का सौदा करेगा। उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दीनार और दिरहम मंगवाई। उन लोगों को देकर उस गुलाम को आज़ाद करा दिया। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लहूलुहान ज़मीन पर लेटे हुए हैं और कहने लगे, ऐ अबू बकर, आज तुमने मुझ पर ये एहसान किया है मुझे आज़ाद करा के, अब एक और एहसान मुझ पर कर दो, मुझे मेरे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास पहुँचा दो। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जुल्म सहन किए और किस तरह मुसीबतें बर्दाश्त की हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का साथ कभी नहीं छोड़ा। और आज बड़े बड़े बादशाह भी उस गुलाम पर फ़ख्र करते हैं, उस गुलाम का सदका मांगते हैं, उस गुलाम जैसी गुलामी मांगते हैं। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपनी जान कुर्बान करना गवारा था, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ना गवारा नहीं था। आज पूरी दुनिया इस गुलाम को बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम से जानती है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत ने एक गुलाम को वो मकाम अता किया जिसके सामने दुनिया के बड़े से बड़े बादशाह भी छोटे हो गए। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह हमें हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक दे